نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ محمد آپ شروع کر رہے ہیں الحمدللہ۔ سورہ محمد مدنی سورت اب شروع ہو رہی ہے۔ پیچھے سورہ احزاب کے بعد سے 13 مکی صورتوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا، جس میں سورہ مومن سے سورہ احقاف تک حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں، حوامیم بھی شامل تھی۔ اب 3 اہم مدنی صورتیں آ رہی ہیں، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ اب ویسے تو ہر صورت ہی جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے یعنی پسندیدہ، ہر صورت سے اس کے جیسے خوشی میں اضافہ ہو، لیکن یہ صورت جیسے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ بہت ہی محبوب صورت، اپنے نام کی وجہ سے بھی ہے نا، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ صورت ہے محمد۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی صرف 4 دفعہ آیا، جیسے سورہ آل عمران، سورہ احزاب، اس صورت میں اور سورہ فتح میں۔ اور یہ بات بھی ویسے نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اگرچہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار دفعہ مخاطب کیا گیا، لیکن ایک دفعہ بھی پورے قرآن میں کہیں بھی یا محمد نہیں آتا۔ حالانکہ دوسرے انبیاء کو اس طرح مخاطب کرنے کا بیان آتا ہے، جیسے یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم، یا شعیب، اور صحابہ کرام کا بھی ہم جانتے ہیں انہوں نے کبھی آپ کو اس طرح آپ کے نام سے اس طرح سے مخاطب نہیں کیا، ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب فرماتے، بلکہ یا رسول اللہ، ہم میرے باپ آپ پر قربان، اس طرح کی بات حدیث میں آتی ہے نا۔ اب یہ جو صورت ہے سورہ محمد، مدینے میں مدنی صورت، جیسے ہم نے کہا مدینے میں نازل ہونے والی، اور اس کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہجرت کے کچھ عرصے بعد ہی نازل ہوئی، کچھ عرصے بعد جب قتال کا حکم دیا جا چکا تھا اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کی ابتدا بھی دیکھیں تو بہت ہی منفرد ہے، یونیک قسم کی۔ اکثر صورتیں ہم نے دیکھا کسی تمہید سے شروع ہو رہی ہوتی ہے نا، قرآن کا تعارف ہوتا ہے یا حروف مقطعات آتے ہیں، کچھ ہے استثناء، ہر صورت اس طرح نہیں بھی ہے، لیکن اس یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شروع ہو رہی ہے نا، ایسی کوئی تمہید نہیں ہے، کوئی حروف مقطعات نہیں ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ الذین کس طرح ہوتا ہے، جیسے کوئی پہلے سے بات چلی آ رہی ہو تو ان لوگوں کا تذکرہ بھی اکثر ہوتا ہے نا الذین کہنے میں، تو یہاں پہ اس طرح سے الذین کفروا سے بات شروع ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ بلکہ ذرا اگر پیچھے سے صفحہ آپ دیکھیں، سورہ احقاف کا آخری آیت دیکھیے، تو اگر بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں تو سورہ احقاف کی آخری آیت تھی فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس نہیں ہلاک کیا جائے گا مگر ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اور بالکل جیسے بات سلسلے سے چل رہی ہو، جہاں وہ بات ختم ہوئی وہیں سے شروع ہو رہی ہے، بالکل جیسے سلسلہ بالکل کنیکٹڈ ہے دونوں آیات اس طرح سے، بلکہ وہی بات جو آخری آیت میں سورہ احقاف میں تھی وہ ابھی اس صورت کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے، بالکل وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ وہاں پہ بھی وہی تنبیہ تھی کہ وہ ہلاک نہیں ہوتے مگر قوم الفاسقون۔ یہاں ابھی ہم مسلسل پڑھیں گے کس طرح ان کے لیے ہلاکت ہے، کیوں تباہی ہے، وہ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے اس صورت میں بھی۔ اگر دیکھیں پہلی آیت کا انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا، صدا کا یاد ہوگا لفظ، روکنا بھی ہوتا ہے، رکنا بھی ہوتا ہے، اور سبیل اللہ کہنے سے اللہ کے راستے سے یعنی دین پر چلنے کے راستے سے، لوگوں کو اسلام کے راستے سے، اسلام قبول کرنے کے راستے میں وہ رکاوٹ بن رہے تھے، خود رکے، خود اسلام نہیں لائے، اللہ کے پکار کو لبیک نہیں کہا، اور دوسروں کو بھی روکنے کا کام کر رہے تھے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اضل کا جو لفظ ہے، دلہ کس طرح ہوتا ہے، جیسے گم ہو جانا، کسی چیز کا اس کا گمراہ ہو جانا، اب اعمال کا گمراہ ہو جانا، اعمال کا کام نہیں آنا، اس کی یہاں پہ ان کے لیے تنبیہ ہو رہی ہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ ان کے کام آنے والے نہیں ہیں، تو ان کے اعمال سارے ضائع ہو جانے والے ہیں۔
یہاں جیسے ان کی اصل بات جو ہے وہاں پہ ویسے اعمال ضائع ہو جانے کی جو بات ہے وہ ایک طرح سے وہ جو کوششیں کر رہے تھے نا، جیسے اوپر ہے وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے روکا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، خود کفر کیا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو اسلام پر چلنے کی راہ میں رکاوٹ بنے، اس کے لیے جو جو کوششیں کی، ابھی کوششیں ہم نے پچھلی مکی صورتوں میں ان کی پڑھی بھی، اشارے دیکھے بھی، کیسے کیسے پروپیگنڈا ہو رہا تھا، کس طرح لوگوں کو بہکانے کی کوشش ہو رہی تھی، ہمیں حالات سے بھی پتہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے کوششیں کی، اسلام کو خاتمے کی کوشش کی نا ایک طرح سے ان کی، کہ اسلام چل ہی نہیں سکے، وہ ساری کوششیں ان کی ناکارہ ہو گئی، چالیں چل رہے تھے، بہت سی سازشیں کر رہے تھے، وہ سب اللہ نے ناکام بنا دی، وہ ان کے کسی کام نہیں آنے والی ہیں، وہ ان کی برباد ہو گئی۔ یہ بات جیسے ہو رہی ہے، اور پھر یہ بات کہنا کہ ضل اعمالہم، ان کی کوششیں ضائع ہو گئی، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اعمال ضائع ہونے کی بات ایسے ابھی ہم دیکھیں گے اس صورت میں، بلکہ پوری صورت میں بار بار آتی رہے گی، بلکہ اعمال کی بات آتی رہے گی، کس طرح سے کس کے قبول ہوتے ہیں، کس کے اعمال ضائع نہیں ہوتے، کس کے ضائع ہوتے ہیں، اعمال پر انشاءاللہ ہم پوری صورت میں سمجھتے رہیں گے۔ لیکن ایک اور مفہوم جو اعمال ضائع ہونے کا ہے وہ یہ بھی کہ جو نیک کام سمجھے جاتے ہیں نا وہ، اور ہمیں پتہ ہے قریش بھی بہت سی نیکیاں کرنے والے تھے، کس طرح سے وہ مسکینوں کی مدد کرتے، عہد کی پابندی کا کس طرح ان کے پاس تھا، سخاوت ان کی مشہور تھی، غیرت ان کی بالکل ہی بہت ہی زیادہ، جیسے غیور قسم کے لوگ تھے، پھر بڑائی کام جس پر بہت ہی فخر بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کی نگہبانی، حاجیوں کی خدمت، یہ سارے جو اعمال وہ کر رہے تھے وہ جو ہے سب ضائع ہو گئے ان کے، وہ کوئی کام نہیں آئیں گے، وہ نیکیاں سمجھ رہے تھے، وہ نیکیاں ان کے کام نہیں آ سکیں گی۔ کس طرح سے لگتا ہے نا جیسے ضل اعمالہم، کہ جب جیسے اعمال کا نتیجہ دیکھنے کا وقت ہو، اعمال کو کیش کرانے کی ضرورت ہوگی، وہاں انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ سورہ نور میں بھی، بلکہ قرآن میں کئی جگہ اس طرح کی بات آتی بھی ہے کہ کس طرح جو اعمال میں کفر کرنے والے ہیں، اس میں سورہ نور میں کہا جاتا ہے والذین کفروا اعمالہم، اور جنہوں نے اعمال میں کفر کیا ان کو جیسے کسراب کی بات آتی ہے کہ سراب سے تشبیہ دی گئی، کہ جیسے کوئی پیاسا صحرا میں جا رہا ہو، سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہو، بالکل ویسے ہی ان کی نیکیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ بخشوا لیں گی، یہ کام آ جائیں گی، وہاں پہ اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی، اور وہاں جب پہنچیں گے تو وہاں اللہ کو پائیں گے، کچھ ان کو ملنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو حساب دینے والا ہے، جو سریع الحساب ہے۔ اب اتنی جیسے کیسی بات ہے نا، یہ سیویئر سوچنے کی بات ہے، ہر انسان کچھ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، اس پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ نیکیاں غائب ہو جائیں، وہ نیکیاں وہاں پہ وقت پہ کام نہ آئیں، تو اگرچہ بات یہاں پہ خاص تو ان کے لیے ہو رہی ہے، قریش کے لیے ہو رہی ہے، لیکن عمومی طور پہ بھی سوچنے کی بات ہے، ہمیں اپنے لیے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ کیوں اعمال ضائع ہوتے ہیں، کیوں اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ کہ جو عمل اللہ کی خاطر ہی نہیں کیا گیا وہ سب بیکار ہے نا، بالکل۔ اللہ تعالیٰ سے ہی تو ہمیں اجر چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی تو اجر دینے والا ہے، اور اگر خالص اللہ ہی کے لیے نہیں کیے گئے ہوں، کچھ کرتے وقت ان کے نظر میں یہ تھا ہی نہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو وہ پھر اعمال ان کے کیسے کام آ سکتے ہیں نا؟ دنیا میں انہوں نے فخر کے لیے کیے ہوں، دنیا میں انہوں نے اپنا نام بنانے کے لیے کیے ہوں، اور روایت گھر میں چلی آ رہی تھی، ان کے قبیلے کی روایت تھی، ان کے خاندان کی روایت تھی، اس لیے وہ نیکیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یعنی اللہ تعالیٰ کا تصور ہی صحیح نہیں تھا، جیسا اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے اس طرح سے مان ہی نہیں رہے ہوں، تو وہ کیسے نیکیاں کام آ سکتے ہیں؟ عام طور پہ دنیا کی مثالوں سے بھی سوچیں، اگر کوئی کتنی محنت کر لے، کوئی بہت ہی قیمتی تحفہ انتہائی خوبصورتی سے پیک کر رہے ہو، لیکن اصل ایڈریس پر ہی نہیں بھیج رہا ہوں، غلط ایڈریس اس پر بھیج رہے ہوں، تو کیا فائدہ ہوگا نا؟ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا تو نہیں، اس کا شکریہ آپ کو ملے گا تو نہیں۔ آپ ریزیومے بنائیں، بہترین ریزیومے لکھیں، لیکن جا کے کسی غلط آدمی کے حوالے کر دیں، جس طرح سے وہ اپنے بتوں سے امیدیں رکھ رہے ہیں، اپنے بتوں کو پوج رہے ہیں، بجائے اللہ سے امیدیں رکھنے کے بجائے
تو پھر کیسے وہ رزمے کتنی بھیج دیں، کوئی کال انٹرویو کی آنی نہیں ہے، کوئی جواب آنا نہیں ہے، کوئی جواب ملنا نہیں ہے. اسی طرح ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو اللہ کو جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مان رہے ہوں، جن صفات کے ساتھ ماننا چاہیے اس کے بجائے اپنے تصورات بنا لیں کچھ، اور اللہ تعالیٰ کا تصور ہی کچھ اور بگاڑ کے رکھ دینا نعوذ باللہ، تو پھر ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں نا. ایک طرف قرآن پر ایمان کی بات کرے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیں، آخرت پر ایمان کی بات کریں مگر اس کو غلط تصورات سے بگاڑ دیں کہ فلاں کی شفاعت مل جائے گی، فلاں بخشوا لے گا، یا بس کام ہی آ جائے گا وہاں پہ، تو ایک چھوٹی سی ایک نیکی سے سارے بڑے بڑے گناہ بس معاف ہو جائیں گے، ایک وہ تسبیح پڑھ لی، ایک درود پڑھ لیا اور وہاں سارے گناہ معاف ہو گئے. تو اور نیکی آرام سے گناہ کرتا رہے انسان، تو کیا ہے وہ سب نیکیاں بھی ضائع ہو جانے والی ہیں نا. تو ایک تو اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں، پھر یہ بھی کہ کچھ برے اعمال بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو اچھے اعمال کو ضائع کر دیں. پیچھے سورہ بقرہ میں ہم نے صدقے کے بارے میں تو پڑھا تھا نا، بلکہ بہت ہی مثالوں کے ذریعے سے وہاں بات سمجھائی گئی تھی کہ کس طرح صدقے کے پیچھے ایک صدقہ انسان دے اور اس کے پیچھے اگر من اور ادا اور احسان جتائے، تکلیف دے، تو یا پھر ریا کی بھی بات تھی، مثال کس طرح سے وہاں پہ دی گئی تھی نا کہ اس کی اذیت دینے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ریا کرنے والے کی. تو وہ سب چیزیں کیا ہے بالکل ضائع کر دیتی ہیں ان کا صدقہ. اتنا اللہ کے راستے میں کہہ رہا ہوں کہ پیسہ نکالا لیکن اس کے پیچھے جس کو دیا اسے اذیت دی، احسان جتایا یا ریا آ گئی، دنیا کے لیے کر لیا، تو وہ سب ضائع ہو جانے والا ہے نا. وہ نیکی بس ضائع ہو گئی. اللہ اعمالہم، وہ اعمال ان کے گم ہو گئے ان سے. وہ سمجھ رہے ہیں اعمال نامے میں جمع ہو رہے ہیں، اعمال نامے میں جمع ہی نہیں ہوئے، اس کے بجائے کوئی اور گناہ اس کی جگہ آ گیا، ریا کا، اس کا احسان جتانے کا، وہ گناہ ان کے پاس آ گیا. اسی طرح سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ اعمال بھی جو ہے ایسے ہیں، ایسے برے اعمال ہیں جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں نا. جیسے ریا کی بات ابھی ہم سمجھ رہے تھے، ریا ساتھ شامل ہو گئی، نیت کی خرابی ساتھ شامل ہو گئی، تو وہ اعمال خراب ہو گئے، وہ اعمال ضائع ہو گئے. اسی طرح حدیث میں حسد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد کا جذبہ اگر ہے، دوسروں سے جلن ہے، اس کی وجہ سے پھر انسان کچھ کرتا ہے تو کوئی برا کام کر ڈالتا ہے، تو کس طرح وہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں نا. اسی طرح سے غیبت کی بھی بات جیسے آتی ہے نا حدیث میں کہ کس طرح نیکیاں مٹ جاتی ہیں نا. جس نے غیبت کی ہو اس کی نیکیاں، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے پاس چلی جائے، اس کے گناہ اس کے پاس آ جائیں. غیبت کتنی چھوٹی سی چیز ہے جو بہت آسانی سے ہوتی ہی رہتی ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور وہ کیسے نیکیوں کو ہمارے اعمال نامے سے مٹا سکتی ہے. وہ غیبت کی وجہ سے جس کی غیبت کی اس کے پاس ہماری کوئی نیکی چلی گئی، ہم اعمال نامے میں باقی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں رکھے. تو اس طرح سے ایسے برے اعمال بھی ہو سکتے ہیں جو نیکیوں کو ضائع کر دیں نا. اور پھر یہ بھی کہ اگر گناہ بہت زیادہ ہوں، بڑے بڑے گناہ انسان نے کر لیے، قیامت کے جو موازین لگیں گے اس میں سوچیں اگر گناہ اتنے زیادہ ہو گئے تو جو تھوڑی بہت نیکیاں ہیں وہ تو پھر کچھ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکے، سارا پلڑا تو اس کے گناہوں سے بھر گیا، اور نیکی جو تھوڑے سے نیک اعمال تھے وہ پھر ضائع ہو جائیں گے. اس کا اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے ایسی نیکیوں کا بھی، لیکن آخرت میں ہو سکتا ہے پھر وہ کام ہی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے. جب یہ آیت پڑھ رہے ہوں تو بہت سوچنے کی ہے کہ اس طرح سے انشاءاللہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو. نیک اعمال کی بھی حفاظت بھی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرنے کی ضرورت ہے. نیکیاں کو کرے بھی اور پھر اس کو انشاءاللہ ضائع نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قبول بھی ہو جائیں. اب یہ سارے مفہوم جو ہم نے سمجھے اعمال کے ضائع ہونے کے، وہ سب ہماری یاد دہانی کے لیے ہیں، لیکن یہاں پہ بنیادی طور پہ جو بات ہو رہی ہے وہ کفار مکہ کی ہو رہی ہے نا. جو پہلا مطلب ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ کے راستے سے روکنے والوں کی ساری کوششیں رائے گاں ہو گئی. اب ہجرت کے بعد یہ صورت ابھی ہم نے سمجھا نا، ہجرت کے بعد قریبی زمانے میں، ہجرت کے بعد مدینے میں شروع کے زمانے میں نازل ہوئی، تو اب جو ہے وہ اسلام کی کامیابی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. تو ان کی جو کوششیں تھی کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے
وہ سب ان کی کوششیں ضائع ہو گئیں، وہ کچھ کام نہیں آنے والی ہیں۔ یہ بات جیسے یہاں پہ خوشخبری دی جا رہی ہے مسلمانوں کو، بتایا جا رہا ہے، اور یہی بات مستقبل کے لیے بھی ہو سکتی ہے ویسے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی اسی طرح سے مدد کر سکتا ہے۔ ویسے مخلص بندے ہوں جیسے وہ تھے اللہ کے، تو ان کے مقابلے میں جو اللہ کے راستے سے روکنے والے کفار ہیں، ان کی ساری کوششوں کو اللہ تعالیٰ ہی ضائع کر سکتا ہے۔ اس میں آئندہ کے لیے بھی مومنوں کے لیے خوشخبری ایک طرح سے اس میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یہاں پہ اضل اعمالہم آتا ہے، ضائع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا ان کے اعمال۔ اور پھر کہا جاتا ہے والذین، اور اس کے مقابلے میں پھر وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیے، اور وآمنوا اور ایمان لائے بما ساتھ اس کے نزل علی محمد جو نازل کی گئی محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کفرہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے مٹا دینا، دور کر دینا، انہم ان سے، سیئاتہم ان کے گناہ، ان کی برائیاں، ان کی سیئات، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور سنوار دی ان کی حالت، ان کے حالت سدھار دی۔ اب یہاں پہ یہ جو تینوں سے مدنی صورتیں جو ہیں ابھی ساتھ ساتھ جو آ رہی ہیں، سورہ محمد، سورہ فتح اور الحجرات، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی خصوصی طور پہ جیسے واضح کیا گیا نا۔ اس آیت پر بھی غور کریں، دیکھیں بات ویسے تو اس کے مقابلے پہ ہو رہی ہے، جو پیچھے کفار کا حال تھا کہ ان کو کیسے ناکامی ہوئی، وہ کس طرح سے اللہ نے ان کی ساری کوششیں رائیگاں کی، اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے۔ تو والذین آمنوا جو وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان لائے، ایمان لانے سے کیا مراد ہے وہ ہم جانتے ہیں نا، اس میں رسولوں پر ایمان بھی شامل ہے، لیکن پھر خاص طور پہ عمل الصالحات کے بعد، عمل صالح کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ نزل علی محمد، کہ جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس صورت کا نام بھی اسی وجہ سے جو اس میں یہاں پہ نام آ رہا ہے حضور کا۔ اب اس دوبارہ سے جیسے وضاحت ہو رہی ہے نا کہ ایمان لانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی تعلیمات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پیش آیا جو حضور کو مانے بغیر ہی ایمان کا دعویٰ کرے، اگر وہ جیسے بس ایمان لے آئے، حضور کی لائی ہوئی شریعت کو بغیر مانے بھی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسولوں کو ماننے والے ہیں۔ یہودی وہاں پہ موجود تھے نا، اور ان کے ساتھی جو منافقین تھے، ان کے بھی یہ بات اکثر ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیسا حسد، جلن اور دشمنی تھی، اور ویسے ایمان لانے کی بات کر رہے ہوں۔ تو اس کے لیے خاص طور پہ وضاحت ہوتی ہے کہ یہ جو اہل ایمان کے لیے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بات ہے، وہ کس کے لیے ہے نا، کہ ایک تو خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کے حالات درست کر دیے، اور ان کے بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں بھی نہیں کہا گیا، بلکہ آتا ہے کہ نزل علی محمد، جو نازل کیا گیا ساتھ آپ کے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ جو شریعت نازل ہوئی، جو کہ اللہ کی کتاب آپ کے ساتھ بھیجی گئی، جو احکامات بھیجے گئے، ان سب پہ بھی ایمان لانے والے ہیں نا۔ صرف اللہ پر ایمان، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، اس کے مقرب بننے کے لیے کیا کیا کوششیں کر رہے ہوں، کیسے ہی جیسے کشف و کرامات تک بھی دکھا رہے ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پیچھے ڈال دیں، آپ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیں، پتہ ہے صاف صاف ایک حکم ہے اللہ کی کتاب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے دل میں تو بہت ایمان ہے، ہم تو بہت ہی اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ نہیں کام آنے والا ہے۔ وہ بھی ضروری ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے اس پر ایمان لائیں، اس پہ پورا پورا عمل کرنے والے ہوں۔ یعنی اللہ کا وعدہ ان کے لیے نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیچھے ڈال دیں، بلکہ انہی کے لیے ہے جو عمل صالح بھی کرے، ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی کرے، اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا اس کے آگے بھی جھک جانے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں،
انہی کے لیے ساری خوشخبری ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ بھی کہا جاتا ہے، اور وہی حق بھی ہے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا بھی جا رہا ہے کہ تصریح ہو رہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق یہی ہے نا سر، اس کے سوا کوئی اور حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کتاب نازل ہو گئی، جو شریعت آ گئی، وہی اصل حق ہے، اس کو چھوڑ کر انسان کہیں اور حق تلاش کرنے نہیں جا سکتا نا۔ تو ہمیں بھی سمجھنے کی بات ہے، اکثر ہوتا نا کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کتاب کو پڑھنے کے بجائے، کتاب کو سمجھنے کے بجائے اللہ کی کچھ اور ذریعوں کے سے سوچیں کہ اللہ کو راضی کر لیں گے، کوئی اللہ کے پاس مقام پالیں گے، وہ یہاں پہ صاف صاف وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہ الحق ہے، وہ اصل حق ہے، وہی ہے اصل بس حق من ربہم، ان کے رب کی طرف سے صاف صاف بتا دیا گیا۔ اور یہ کہ ان کے لیے پھر کیا خوشخبری ہے کہ کفر عنہم سیئاتہم، کفارہ مٹا دے گا، دور کر دے گا، انہم ان سے، سیئاتہم، سیئات کا تو سیئات بڑا جامع لفظ ہے نا، گناہ کے لیے بھی ویسے تو آتسو سے ہے نا، برائیاں بھی، ہر طرح کی برائی بھی ان سے دور کر دی جائے گی۔ تو اس کے ایک تو مطلب یہ بھی کہ اب ایمان لانے کے بعد جو پہلے ان سے جو گناہ سرزد ہوئے تھے، تو جاہلیت میں بہت سے گناہ ہو سکتے ہیں، جو بعد میں ایمان لے آئے، اس سے پہلے شرک میں مبتلا تھے ہوں، یا اور جو کچھ ان کے پاس بری رسومات چل رہی تھی، وہ جو گناہ ہوئے ہوں، وہ سب اللہ تعالیٰ جیسے ان کے حساب سے، ان کے اعمال نامے سے مٹا دے گا۔ کفارہ کہنا اسی طرح ہی ہے نا، بالکل چھپا دے، مٹا دے اللہ تعالیٰ۔ اب ان گناہوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے، کوئی باس پوس نہیں ہونی ہے، اس پہ شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا یہ بھی مطلب کہ جن خرابیوں میں مبتلا تھے، عقیدے کی خرابیاں تھیں، ان کے اخلاق اور اعمال میں جو خرابیاں تھیں ایمان نہیں لانے کی وجہ سے، وہ سب اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ ان کے ذہن بدل جائیں، ان کے عقیدے، ان کے خیالات بدل جائیں، ان کی عادتیں، خصلتیں بدل جائیں، ان کے کردار، ان کی سیرت بدل جائے، تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کی وہ ساری برائیوں کو ان سے دور کر دے گا، ان کے حالات کو بھی درست کر دے گا، دنیاوی حالات بھی، اور اس کے اندر سے بھی ان کی سیرت کو ٹھیک کر دے، ان کی عادتوں کو ٹھیک کر دے، ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دے، وہ سبھی کچھ اس میں شامل ہے۔ اور پھر وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور سوار دی ان کی حالت، اصلاح کہنا کیسا ہوتا ہے نا، بالکل ٹھیک کر دینا ان کے لیے، ان کے لیے بالکل مناسب حال بنا دینا۔ پچھلی صورت میں ہم دعا جو پڑھ رہے تھے وہاں پہ اولاد کے لیے دعا تھی نا، وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے، ان کو میرے لیے صحیح بنا دے، ان کو ایسا بنا دے جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور وہ اسلحہ، اللہ تعالیٰ حالات درست کر دے گا ان کے۔ بالا کا جو لفظ ہے بالہم آتا، ان کے حالت، اس کے حال کے معنی میں آتا ہے صرف بال کا لفظ، احوال جو ہو عام طور پہ ظاہری احوال بھی، اور قلب دل کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اس طرح سے ظاہر و باطن کے لیے ایک، جو ظاہر و باطن کا جو احوال ہے اس کے لیے ایک جامع لفظ ہے بال، کہ اللہ تعالیٰ جیسے ان کو اندر سے باہر سے درست کر دے گا، ان کے دل، ان کے عقیدے، ان کی دنیا، ان کی آخرت، وہ سب کچھ ان کے لیے درست ہو جائے نا۔ اور سوچیں تو کس طرح، جیسے یہاں تو بات ابتدائی طور پہ ان کی آ رہی ہے نا، وہ جو ایمان لائے تھے، جو اب ہجرت کر کے آئے ہیں، یا جو انصار ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، ان کی کیا کس طرح اللہ تعالیٰ نے حالت درست کر دی نا، پچھلی حالت کو بدل کر آئندہ کے لیے اللہ نے انہیں سیدھے راستے پر ڈال دیا، ان کی زندگیاں سنوار دی۔ کیسے برائیوں میں مبتلا تھے، وہ ساری برائیاں ان سے دور ہو گئیں، کیسی کمزوری اور بے بسی کی حالت میں تھے اور وہ پہلے مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نکال دیا۔ اب یہ بات ان اہل ایمان کی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے ہر انسان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ رب العالمین کی طرف سے سوچے کیسا خوبصورت وعدہ کیا جا رہا ہے نا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، اس کی بری عادتوں کی جگہ کس طرح بہترین عادات لے لیں گی، بد اخلاقی کی جگہ خوش اخلاقی آ جائے گی، بے چینیوں کی جگہ قلب مطمئنہ عطا ہو جائے گا، دنیا اور آخرت میں عزت اور بھلائی حاصل ہو جائے، اللہ کی رحمت سے عطا ہو جائے سب کچھ،
تو کیسا بڑا وعدہ بھی ایک طرح سے ہے نا، حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے. اس وقت ان اہل ایمان کے ساتھ یہ ہوا، دیکھ رہے تھے وہ اپنی آنکھوں سے کیسی زندگیاں بدل گئی، کیسی ان کی زندگیاں سنور گئی. ہجرت کے بعد اور زیادہ سنور گئی، ان کے حالات اور درست ہوتے ہی چلے گئے. اور ہر مومن کے لیے بھی اس میں خوشخبری ہے، ایک طرح کی پیشن گوئی ہے کہ وہ کر لے، وہ ایمان لے آئے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے حالات درست کر دے گا. لیکن شرط ہے ساتھ میں، حالات درست ہونے کے لیے کیا شرط تھی؟ ایمان بھی، عمل صالح بھی، اور شریعت کی پابندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے اس کے آگے جھک جانا، یہ سب بھی اس میں شامل ہے. پھر کہا جا رہا ہے سورہ محمد ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 3 میں، ذالک بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ذالک جیسے یہ اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا، کفروا اتبعوا الباطل، جنہوں نے پیروی کی باطل کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے، آمنوا اتبعوا الحق، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کیا کیا؟ پیروی کی، اتباع کیا حق کا، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. یہاں جو کہا جا رہا ہے ذالک بِأَنَّ اللہ، یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ جو پچھلی 2 آیات میں اہل حق اور اہل باطل کا جو انجام بتایا گیا، یعنی کفار کے تمام اعمال، ان کی کوششیں کیوں ضائع ہوں گی؟ کس لیے کہ انہوں نے، کفار نے شیطان کے سکھائے ہوئے باطل کی پیروی کی. اور اس کی مثال بھی جیسے آتی ہے نا سورہ ابراہیم میں کلمہ خبیثہ سے دی گئی، کہ جیسے ایک خضر جھاڑی ہو جس کی نہ جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی، نہ وہ پھل دینے والا، نہ کسی کو فائدہ پہنچانے والا. اور اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہے انہوں نے کیونکہ حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اس وجہ سے ان کا حال درست ہوا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہی حق کے ساتھ پیدا کی ہے، حق ہی یہاں چلنے والا ہے، یہاں پنپنے والا ہے، اسی کے لیے مواقع ہیں، انہی کی مدد ہو رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات درست کر دیے، کیونکہ اہل ایمان نے حق کی پیروی کی، اتباع کیا، حق کے آگے جھک گئے، من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے حق آیا تھا. اور پھر کہا جاتا کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اس کے لفظ معنی تو ہوں گے اس طرح اللہ لوگوں کی مثالیں دیتا ہے. اب یہاں مثالیں دیتا ہے کہا جا رہا ہے، اگرچہ تمثیل کوئی ہے سامنے ہے نہیں، لیکن تمثیل کہا اس لیے جا رہا ہے کہ کفار و مومنین کا جو حال یہاں بتایا گیا وہ بھی پوری طرح کھل کر سامنے تو نہیں آیا تھا نا، تو اس کے لیے اسے مثال کہا جا رہا ہے، تمثیل بتائی جا رہی ہے، تمثیل کہا گیا. وہ بالکل حقیقتاً قریب اور کھل کر سامنے آنے والی تھی. کس طرح سے کفار مغلوب ہوں گے، کیسے مسلمان غالب ہوں گے، کس طرح مسلمانوں کا حال درست ہوگا، کس طرح ان کی ساری کوششیں بالکل برباد ہو کر رہ جائیں گی. تو وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے وہ بات بتائی جا رہی ہے، وہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے، تفصیل بتائی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے، پھر کہا جاتا ہے آیت نمبر 4 سورہ محمد کی، فَإِذَا، پس جب، لقیتم کس طرح کس طرح ہوتا ہے ملنا ہوتا ہے لام قافا، تو لقیتم جب کہیں تو جیسے تم ملو، مقابلے پہ آؤ، مقابلہ کرو، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، فدر بر رقاب، پس مارو گردنے، رقاب کس طرح رقبہ سے گردن کو کہتے ہیں نا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، اثخنتموہم، جب تم خوب قتل کر لو، جب ان فشد الوثاق، وثاق ہوتا جیسے باندھنا، اور شدہ جیسے سختی سے، مضبوطی سے باندھ لو، اصل میں قیدی بنانے کی تعبیر ہے فشد الوثاق. فَإِمَّا، پھر، یا مننا، احسان رکھنا، بعد، اس کے بعد، وَإِمَّا، اور یا فداءً، فدیہ، یعنی ان کے ساتھ پھر احسان کرو، بغیر فدیہ لیے چھوڑ دو، یا کوئی اور احسان کا معاملہ کرو، یا پھر ان کو یا فدیہ لے لو، حتیٰ یہاں تک کہ تضع الحرب، آ رہا ہے سر، کہ رکھ دے لڑائی، اوزارہا، ہتھیار اپنے، یعنی
لڑائی تھم جائے، ہتھیار ڈال دیں، ذالک یہ ہے، ولو یشاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لانتصر منہم، ضرور انتقام لیتا ان سے، ولیکن لیبلوا، اور لیکن تاکہ آزمائش کرے، بعضکم ببعض، تمہاری ایک دوسرے سے، والذین، اور وہ لوگ جو قتلا مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، تو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یضل اعمالہم، ضائع کرے گا ان کے اعمال، اللہ ان کے اعمال ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے حالات کو سامنے رکھنا ہوگا، کیا تھے۔ اگرچہ ہمارے لیے اس وقت وہ حالات نہیں ہیں، تو اس لیے اس آیت کے بارے میں بہت سے فقہی بحثیں ہیں جن میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات کیا کہی جا رہی ہے اسے سمجھنے کے لیے یاد کریں کہ مسلمان مکے میں کیسی کیسی مشکلات سے دوچار تھے نا، ظلم و ستم اور شدائد ایسے تھے کہ وطن چھوڑ کر حبشہ ہجرت کرنا پڑا، بلکہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، مار پیٹ، مال و اسباب پر قبضے، سبھی کچھ انہیں برداشت کرنا تھا۔ اور اس سب کے جواب میں مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں پچھلی ساری صورتوں میں، مکی صورتوں میں، کس طرح صبر ہی کرنے کی ہدایت تھی، دی جاتی رہی، مسلسل صبر کی ہدایت تھی، اللہ کی طرف رجوع، عبادتوں کی تلقین ہوتی رہی، اور ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا، ہاتھ روکے رکھو، صاف صاف کہا گیا، بدلہ نہیں لینے کی بات تھی وہاں پہ نا، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں تم صبر سے کام لو، اللہ کی طرف رجوع کرو، راتوں کی عبادتیں بس بتائی گئی، دن اور رات کے اوقات میں عبادت اور ذکر کی بات تھی۔ اب مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہو یہ رہا تھا کہ کفار مکہ یہاں بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے، جب موقع ملتا حملے کرتے، لوٹ مار کرتے۔ کبھی تاریخ کا پڑھیں، اگر سیرت کے حالات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کس طرح کبھی مویشیوں کو مار کر لے گئے، کبھی کسی گروہ کو مار دیا، ان کا مال لوٹ لیا، جب بھی موقع ملتا وہ اس سے چوکتے نہیں تھے نا۔ اور پھر آگے جو ان کے عزائم تھے، اور وہ غزوہ بدر، احد اور غزوہ احزاب کی صورت میں سامنے بھی آئے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہی تھا، اللہ معلوم تھا کہ اس طرح حملہ ہونے والا ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد جو ہے پہلی دفعہ سورہ حج میں جنگ کی اجازت دی گئی، اپنے دفاع کی اجازت دی گئی وہاں پہ۔ پھر سورہ بقرہ میں حکم کی طرح بھی آیا، اب مسلمانوں کو تیار کرنا تھا، معلوم تھا کہ حملے ہونے والے ہیں، مسلمان بھی اس کے لیے تیار رہے مقابلے کے لیے، جیسے سورہ بقرہ میں کہا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑو ان سے اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں۔ وہاں کا ویسے حکم بھی دیکھنے والا ہی ہے، سورہ بقرہ میں جو پہلے ہی حکم آتا ہے قتال کا، لڑائی کی جو اجازت آ رہی ہے، وہاں پہ فوراً ہی ساتھ ہی اسی آیت میں آتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہیں بڑھو۔ وہ تو حد سے بڑھ رہے تھے، کفار نے تو کوئی حد نہیں چھوڑی تھی مخالفت کی، کیسے مظالم ڈھا دیے، کیا کچھ کر دیا، لیکن اس کے جواب میں اب دفاع کے لیے جب کھڑے ہو گئے، اجازت مل رہی ہے، تو ایسا نہیں ہو کہ ان کی طرح کا معاملہ کرو، نہیں تم حد سے نہیں بڑھنا، تم زیادتی نہیں کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا معتدین کو، زیادتی کرنے والوں کو۔ تو وہ حکم سورہ بقرہ میں تھا۔ اب یہاں بھی جو غزوات آگے پیش آنے والے ہیں ان کے لیے جیسے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے نا، تو کہا جا رہا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب ان سے مت بھیڑ ہو۔ اب اور وہ بالکل اس کے جلد ہی اس کے بعد غزوہ بدر میں موقع آ بھی گیا، کس طرح سے کیسی سازشیں کر کے انہوں نے ایک حملہ کرنے کا راستہ نکال لیا مسلمانوں پہ، اور اس وقت جب ان سے مت بھیڑ ہوئی تو پھر اس وقت کیا کرنا تھا، اس کے لیے پہلے ہدایت دی گئی کہ تم کیا کرو، فدر بالرقاب، بس مارو ان کی گردنیں، یعنی ان کی طاقت ختم کرنے کی کوشش کرو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اثقلتموہم فشدوا الوثاق، جب انہیں اثقلتموہم کا جو لفظ ہے سقنا سے، اور خیر نون جو ہے سقنا کے معنی ایسے تو ہوتے جیسے کسی چیز کو اٹھا کر اس کا وزن کرنا،
اور اسی سے پھر موٹا اور سخت ہونے کے لیے بھی آتا ہے. اور اسفنا فی الارض کا محاورہ ہے جیسے زیادہ خون ریزی کرنا. تو اب یہاں وہ بات آ رہی ہے کہ جیسے لڑائی ہو رہی ہے، قتال ہو رہا ہے، اور اس کے بعد فشد الوثاقہ، اس کی بھی اجازت ہو رہی ہے کہ جب وہ کر چکو پھر قیدیوں کو بنا سکتے ہو. اور فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اور اس کے بعد پھر قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کے لیے بات ہوتی ہے کہ احسان کرو یا فدیہ دو. ان کے ساتھ کیا کیا جائے قیدیوں کے ساتھ، اب وہ بھی وہی بات، اس میں بہت سی بحثیں ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ جس طرح بات آ رہی ہے اس سے کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا، اس سے پہلے جو تھا اس وقت جاہلیت میں کس طرح تھا، جنگیں ہوتی اس لیے تھے کہ لوگوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کے مال لوٹ لیے جائے. یہاں بالکل ہی جنگ کا کچھ اور ہی مقصد ہے نا. ایک تو پہلے دفاع کے لیے کھڑا ہونا ہے، اسلام پر لوگ قائم نہیں رہنے دینا چاہ رہے ہیں، اپنے قائم رہنے کے لیے طاقت حاصل کرنی ہے. اور اس کے بعد جب جنگ بھی ہو تو پھر کیا کرو، قیدی بھی بنا لیے، سب کچھ ہو بھی گیا، اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کا یا فدیے کا ہی معاملہ کرو. فدیہ بغیر لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں، احسان کرنے کا مطلب یہ، اور اس کا بھی آپشن دیا جا رہا ہے، اور یا فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہیں. اب قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کی جو روایت اسلام نے قائم کی، وہ ویسے تو کسی اور قوم میں، کسی مذہبی گروہ میں مل ہی نہیں سکتے ہیں. مدینے میں ویسے کوئی جیل ہی نہیں تھی، اور کیسی سوچے مثالی بستی تھی نا وہ، جس میں جیل ہی نہیں ہے، لوگوں کو زبردستی قید کر کے رکھے نہ جائے. جنگ کے جو قیدی پکڑے جائیں ان کے لیے بھی کیا تھا، گھروں میں رکھا جاتا تھا. روایات میں آتا ہے کہ کس طرح، جیسے کہ انصار کی بات آتی ہے کہ ان کے گھر میں جو قیدی ہوں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ روٹی اس وقت ان کے لیے بہت ہی قیمتی چیز ہوتی تھی. ہر گھر میں ہر ایک کو میسر بھی نہیں ہوتی تھی، اور کم نہیں ملتی تھی. تو وہ کرتے یہ تھے کہ قیدی کو تو روٹی کھلا رہے ہوں اور خود کھجور پہ گزارا کر لیتے تھے. اور اسی طرح سے ہر ایک نے بالکل بہت ہی بہترین حسن سلوک کا معاملہ قیدیوں کے ساتھ رکھا. اتنے حسن سلوک کا رکھا گیا، اسی سے کتنے لوگ متاثر بھی ہوئے نا. خالد بن ولید کے بھائی کا بھی آتا ہے، وہ قید سے جانے کے بعد پھر مسلمان ہو گئے. اسی طرح ایک اور قیدی ثمامہ بن اسال کا روایات میں بڑی اس کی تفصیل آتی ہے. وہ بہت ہی مخالفت کرنے والا شخص تھا، کسی قبیلے کا سردار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے قتل کرنے کی بات کر رہا ہوتا تھا، قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. وہ پکڑا گیا اور حضور کے پاس لایا گیا، اس کو مسجد نبوی میں قید رکھا گیا، اور اس کے لیے بہترین غذا حضور منگواتے تھے، اس کو مہیا کی گئی، تو اس کا پورا خیال رکھا گیا. اور اتنا حالانکہ وہ حضور سے نفرت کرنے والا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نرمی سے آ کر بات کرتے رہے کہ ثمامہ کیا خیال ہے، کیا میں تمہارے ساتھ مجھے کرنا چاہیے. اور وہ جواب دیتا کہ اگر آپ میرے ساتھ احسان کریں اس کا بدلہ آپ کو بہترین دیا جائے گا. تو اس طرح کی بات 2-3 دن کرنے کے بعد پھر اس کو بغیر کسی کچھ سزا دیے بغیر اس کے سارے جرم معاف کر دیے گئے اور رہا کر دیا گیا. فوراً ہی وہ جاتا ہے اور وہ ایک کسی جگہ نخلستان میں جا کے صاف ستھرا ہو کر واپس آتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے پوری زمین پر سب سے زیادہ آپ میرے لیے محبوب تھے، اور آج سب سے زیادہ آپ میرے لیے محبوب ہیں. تو کس طرح سے جو قیدیوں کے ساتھ بہترین معاملے رکھے گئے، وہی تعلیم دی گئی، وہی اسلام نے سکھایا. یہاں بھی اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو یا پھر فدیے کا معاملہ کرو، کچھ پیسہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. اور پھر کہا جاتا ہے حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی ہتھیار ڈال دے. اصل میں بات جو کہی جا رہی وہ یہ کہ تم اپنے دفاع کے لیے پوری طاقت سے مقابلہ کرتے رہو، یہاں تک کہ کفار ہتھیار ڈال دیں، جنگ کرنا چھوڑ دیں. سورہ بقرہ اور سورہ انفال میں بھی اسی طرح کی تاکید ہے. فتنہ ختم کرنے کے لیے کی بات ہے کہ ان سے لڑو اس وقت تک جب تک کہ فتنہ نہیں ختم ہوتا. سورہ بقرہ میں جیسے کہا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. جو فتنہ وہ پیدا کر رہے تھے، جو بگاڑ پیدا کر رہے تھے، وہ باقی نہیں رہے. وہ قتل و غارت گریاں جو کر رہے تھے اس سے باز آ جائیں، دین اللہ کے لیے ہو جائے، دین پر قائم رہنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، اس وقت تک کے لیے کرو. پھر وہیں سورہ بقرہ میں یہ بھی ہدایت ہے فَإِنِ انْتَهُوا،
پھر اگر وہ باز آ جائے فلا عدوان الا علی الظالمین، پھر کوئی ضابطے نہیں سوائے ظالموں کے، جو ظلم کرنے والے ان سے مقابلہ ہوگا، باز آ گئے انہوں نے چھوڑ دیا، بس اس کے بعد کچھ ان سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح جنگ کس لیے ہے، لڑنا کس لیے ہے، صرف ان کی طاقت ختم کرنے کے لیے۔ کفار جو اپنی طاقت سے جو فتنے پیدا کر رہے ہیں اس فتنے کا خاتمہ کر دیا جائے، اس وقت تک تم کرو، یہ بات ہو رہی ہے حتی تضع الحرب اوزارہا، جب تک کہ ہتھیار ڈال دے لڑائی، ان سے جنگ ختم ہو جائے، وہ جنگ کرنے کا جیسے معاملہ ان کا ختم ہو جائے، تو یہ بات ہو رہی ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے ذالکا، ذالکا کا لفظ دیکھیں یہاں پہ، اگر آیت میں آپ کس طرح ہے، اس سے پیچھے وقفہ ہے، آگے بھی جیسے اسٹاپ ذالک صرف ایک لفظ ہے، لیکن جس طرح لکھا ہوا ہے کیسے لگتا ہے کہ جیسے ایک لفظ مکمل جملہ ہو نا، بات اس پہ پوری ہو رہی ہے، اس لیے اسٹاپ آ رہا ہے نا۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ ذالک کہہ کر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مختصر بات کہنے میں کیا ہوتا ہے، بات پہ جیسے پوری توجہ ہو نا اس طرف، اور بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ کام ہے جو تمہارے کرنے کا ہے، یہ کام ہے جس کی تمہیں ہدایت دی جا رہی ہے، جو ابھی آیت میں جو اوپر بات ہو رہی تھی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ہدایت تمہیں دی جا رہی ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، تصرہ کس طرح ہوتا ہے نا، مدد کرنا، کسی کی مدد کے لیے دوسرے سے انتقام لینا، لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ضرور انتقام لیتا ان سے، ضرور مدد کرتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اور لیکن تاکہ آزمائش کرے بعض کی بعض سے، ایک دوسرے سے آزمائے۔ یعنی یہ بات یہ کہی جا رہی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے جو جنگ کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ ان سے خود نہیں نمٹ سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طرح پہلے رسولوں کے ساتھ ہوا، اپنے رسول کے جان کے در پہ ہوئی پچھلی قومیں، جو ان کے لیے وہاں رہنا ناممکن ہو گیا، دعوت دینا، تو پیچھے کیا ہوا، ان کے بڑی کوئی آفت آ گئی اور سب کا خاتمہ کر دیا گیا، ایک دیکھتے دیکھتے چشمے زدن میں سب کو عذاب سے تباہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تباہ کر سکتا تھا، لیکن یہاں جو جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ تمہارا اور ان کا دونوں کا امتحان ہونا، وہ جو باطل کے لیے کیسی ان کی حمایت ہے، کتنے اس میں لگے ہیں، وہ بھی سامنے آ جائے، اور مسلمانوں کا بھی حق کے لیے کیا جذبہ ہے، کیا وفاداری ہے، وہ بھی سامنے آ جائے نا، جو ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کتنے سچے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے نا۔ کیونکہ یہ بات ویسے خاص طور پہ اس قریش کے لیے ہے کہ کیونکہ ان کے پاس اللہ کے رسول آئے تھے، اور رسول آنے کے بعد جیسے حجت پوری ہو جاتی ہے نا، اور کوئی ظاہر رسول کے پیروں کتنی دعوت دیں، کتنے کام کریں، اس طرح حجت پوری نہیں ہوتی جس طرح رسول کے آنے سے ہوتی ہے۔ اور جب وہ قوم ان کا انکار کرے تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوتے ہیں نا۔ ان کے لیے عذاب کی شکل دوسری تھی نا، کیونکہ مسلمان ہونے والے اتنی بھی کم تعداد میں نہیں تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہوں، یا حضرت ہود، حضرت صالح کے ساتھ ہوں، بلکہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ اس کے لیے ان سے مقابلے کا حکم ہوا کہ اس طرح سے انہیں سزا دی جائے، اب اس طرح سے ان کا خاتمہ کیا جائے، یہ بات ہوئی نا یہاں پہ۔ تو اب یہاں وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بَعْضًا، اب بالکل وہی کام ہونا ہے تمہارے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ ویسے پکڑ سکتا تھا، لیکن تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، تمہارا بھی اس میں امتحان ہو رہا ہے اور ان کا بھی۔ اور کہا جاتا ہے وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ مارے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال۔ اب اس طرح سے وہ لوگ پیچھے ضل اعمالہم کی تشریح ہم نے پیچھے پڑھی بہت ہی اچھی طرح، تو اعمال اب ان کے لیے بات آ رہی ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اب اتنا مقابلہ کرنا پڑے، جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، تب بھی اصل کیا ہے، ان کی کوشش رائے گا نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کفار ابھی زندہ سلامت ہیں، لیکن ان کی سب کوششیں رائے گا ہو گئی، ان کے اعمال رائے گا ہو گئے، ضائع ہو گئے، لیکن وہ جو اپنی جان سے بھی چلے گئے ان کے اعمال ضائع نہیں ہو رہے، ان کی تو کوششیں کامیاب ہی ہو رہی ہیں۔
یعنی جو کچھ انہوں نے نیکیاں کی اس کا پورا پورا بدلہ بھی دیکھیں گے، اور اتنی بڑی نیکی کی وجہ سے جو تھوڑی بہت برائیاں بھی ہوں وہ بھی مٹ جائیں گی، ان کی وہ برائیوں کا نتیجہ انہیں دیکھنا نہیں پڑے گا، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، اور انہیں کامیابی عطا ہوگی۔ فَلَن يَضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے، ان کا مشن تو کامیاب ہوگا، مشن کے لیے جس کام کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے وہ ضائع ہونے والے نہیں ہیں نا۔ اللہ کے راستے میں اپنی جانیں لگانے والوں سے کیسا وعدہ ہو رہا ہے نا کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، ہر نیکی کا بھرپور بدلہ وہ پائیں گے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ان سے ہوتی رہیں، ان کے قربانیوں کے سامنے ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہے گی، اور یہ کہ وہ اپنے مقصد میں کامیابی ہوں گے۔ اور مقصد ایک مومن کا ایسے کیا ہوتا ہے نا، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہی تو ہوتا ہے نا، وہ تو انہیں مل جائے گی، وہ ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، ان کا جس کام کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے وہ کام بھی ان کا پورا ہو جائے گا، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور پھر آگے ان کی اور بات آ رہی ہے، جس طرح انہوں نے اللہ کے راہ میں جانیں لڑائیں، ان کے لیے کیا ہو رہا ہے، کیا ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری دی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے سَيَهْدِيهِمْ، ہدایت دے گا ان کو، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور درست کر دے گا ان کے حال کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا۔ اب وہ بات جو پیچھے ابھی منفی اسلوب میں ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ جو کہا گیا تھا اس میں منفی طور پہ تھی، اب وہی بات مثبت اسلوب میں ہو رہی ہے کہ سَيَهْدِيهِمْ، اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ اب یہ ہدایت دینا کون سی ہدایت ہے؟ دنیا سے وہ جا چکے نا، دنیا میں ہم سمجھتے ہیں نا ہدایت کی بات، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت پر قائم ہونے کی، اور یہاں ان کے لیے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے جا چکے، اپنی جانیں قربان کر چکے، ان کے لیے بھی آ رہا ہے کہ سَيَهْدِيهِمْ، انہیں ہدایت ملے گی، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہی یا قیامت میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہو، آگے کے مرحلوں میں ان کی رہنمائی ہو رہی ہو، جنت کی طرف راستہ دکھانے میں ان کی رہنمائی کرنے کے لیے وہاں اللہ کے فرشتے موجود ہوں، اور پھر وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اب یصلح بالہم کے معنی ابھی پیچھے اچھی طرح ہم نے سمجھے، وہاں پہ بات تھی کہ دنیا میں ان کے دنیاوی اور دینی حالات کے درست ہونے کی بات ہو رہی تھی نا، اب یہاں جیسے ان کے جسمانی اور روحانی اصلاح کی خوشخبری ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جب دوسرے لوگ کیسی کیسی پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، قیامت کے دن کا احوال ہمیں حدیث سے پتہ بھی چلتا ہے، تو وہاں کیا کچھ حال ہو رہا ہوگا، اور پھر دنیا میں بھی جو آلائشیں بھی لگ جاتی ہیں، ہر شخص سے کچھ کوتاہیاں کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جو بھی ہو گئی وہ سب ان سے جیسے پہلے پاک کر دی جائے، ان کا حال درست کر دیا جائے، وہ کچھ بھی مصیبتیں انہیں وہ قیامت کے دن کی اٹھانے نہیں پڑے، اس دن ان کا بہترین حال میں ہو، وہ جیسے اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے نا، وَسَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور پھر کہا جاتا ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا، اور داخل کرے گا ان کو جنت میں، عرفها جس کی اس پہچان کروائی ہوئی تھی، عرفها جس کو وہ جانتے تھے، لہم ان کو، جس کا پہلے سے ان کی شناخت کروائی گئی تھی، اس جنت میں وہ داخل ہوں گے، تو اس میں وہ کر دیے جائیں گے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةُ کہنا ویسے کس طرح ہے، جو پیچھے جو بات ہو رہی تھی سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ میں کہ اللہ ان کو ہدایت دے گا، ان کے حال درست کرے گا، اس کی جیسے تفصیل ہے نا، اصل چیز تو وہی ہے نا، سب سے زیادہ حال درست کس سے ہونے والا ہے، انسان وہاں پہنچ جائے، جنت کو حاصل کر لے، اللہ کی رضا کو وہاں پالے، وہ اس کی جیسے تفصیل آ رہی ہے، اور اس جنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عرفها لہم، اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح اس جنت کی پہچان بھی کروا دی تھی نا۔ جنت کا وعدہ اصل میں کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے جیسے کوئی مبہم سی بات ہو، صحیح پتہ ہی نہ ہو کہ ہوگی نہیں ہوگی، کیسی ہوگی، ہم پورے ہوش و حواس میں اس جنت میں ہوں گے یا بس خواب کی طرح کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مومن کو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ دنیا میں اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول نے اچھی طرح تعارف کروا دیا تھا، جنت کیسی ہوگی، کیا کچھ وہاں ہوں گی، قرآن میں کتنی آیات ہیں نا جس میں وہاں کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں، ہمارے لحاظ سے ملتی ہیں۔ آج جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں جو ہماری پسندیدہ ترین چیزیں ہیں، اسی کے لحاظ سے وہی ہم سمجھ سکتے ہیں نا، ورنہ تو وہاں اور بھی بہت کچھ ہے جو ہمارے
آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہو، سنا نہیں ہو، جن پر ہمارا تصور بھی نہیں جائے حدیث کے الفاظ میں، لیکن تعارف اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، ہمیں کچھ بتا دیا ہے۔ ابھی سورہ محمد میں بھی آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ کیسی کچھ جنت ہوگی، کیا کچھ وہاں پہ انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں آگے اگلی آیت بھی اچھی خاصی سمجھنے والی ہے، تو ہم یہی بات ختم کرتے ہیں اپنی۔ یہاں کس طرح سے اہل ایمان کا بتا دیا گیا، پیچھے ان کی بات تھی کفار کی، پھر اہل ایمان کی، کہ ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ انعامات رکھے ہوئے ہیں، آخرت میں انعامات رکھے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو ہدایت دینے والا، ان کا حال درست کرنے والا ہے، اور ان کو اس جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچانے والا ہے۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔